حضرات محترم، آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے محترم جناب مولانا محمد فیضان صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب مولانا محمد لال دین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ السلام۔ گرامی قدر سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کھولنا چاہتا ہوں وہ عنوان بانی جامعہ حنفیہ مدنیہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ مجھے اس عنوان پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، قابل فخر قابل رشک اساتذہ اکرام، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، پھر میں اپنے تمام اساتذہ اکرام کا جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں جامعہ بانی جامعہ پر بات کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ دنیا کے سارے اعزاز اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ گرامی قدر سامعین، اللہ ہمارے اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس جامعہ کے بانی مرد کلندر، مرد حریت، مرد درویش قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، ہم اس جامعہ کے بانی کی بات کرتے ہیں۔ اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ علم و عمل کا ایک حسین امتزاج تھے۔ اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ ایک علم و عمل کا ایک حسین امتزاج تھے۔ اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عاشق تھے۔ اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ سنت نبوی کے بہت بڑے پابند تھے۔ گرامی قدر سامعین، اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ عاجزی و انکساری کا ہماتن مجسمہ تھے۔ اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ علم و بردباری کا ہماتن مجسمہ تھے۔ اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ نے قرآن پاک کا حفظ اپنے ماموں نور محمد صاحب سے کیا۔ گرامی قدر سامعین، اور گردان قاضی صف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ درس نظامی کا آغاز ثانیہ دارالعلوم جامعہ رشیدیہ ساہیوال سے کیا، اور آپ کے اساتذہ حضرت مولانا مختار احمد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد المجید انور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فاضل حبیب اللہ رشیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ گرامی قدر سامعین، یہاں پر بس نہیں، اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے عاشق زار تھے، محب صادق تھے۔ اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ گرامی قدر سامعین، یہاں پر بس نہیں، میں اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ جب قرآن پڑھتے تھے تو امام ابو حنیفہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔
جب اس جامعہ کے بانی قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ جب بخاری کا درس دیتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے بخاری وقت سید انور شاہ کشمیری تشریف لا چکے ہیں۔ جب میرے شیخ کے کارنامے سامنے آتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے سید حسین احمد مدنی کی تصویر نظر آتی ہے۔ جب میرے شیخ کے درس قرآن دیتے تو یوں محسوس ہوتا کہ بصیر پور کی سرزمین پر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تشریف لا چکے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، جب میں طلباء کے ساتھ اپنے شیخ کی محبت اور خدمت کو دیکھتا ہوں، قطب الاقطاب آیت من آیت اللہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کی تصویر نظر آتی ہے۔ جب میں اپنے شیخ کو علم میں دیکھتا ہوں تو بایزید بستامی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب میں اپنے شیخ کو عمل میں دیکھتا ہوں تو جنید بغدادی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آخر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اکتفا کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا ہمارے حق اور باطل کے جنازے ہمارے حق اور باطل کے گواہی ہمارے جنازے دیں گے۔ پھر بصیر پور کی سرزمین نے دیکھا، بصیر پور کی زمین کے اندر سب سے بڑا جنازہ میرے شیخ کا تھا۔ آئے تو اکیلے تھے لیکن پورا کارواں چھوڑ کر چلے گئے۔ کسی نے سچ کہا ہے باغ باقی ہے، باغباں نہ رہا، اپنے پھولوں کا پاسباں نہ رہا۔ کارواں تو رہے گا مگر ہائے میرے کارواں نہ رہا۔ اللہ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو حضرت شیخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا